بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز۔ میں ایک نقشہ نویس تھا اور ایک کمپنی میں جاب کے انٹرویو کے لیے اپنے گھر سے جلدی نکل کھڑا ہوا۔ مری روڈ سگنل کے اشارے پر کھڑا ہی تھا کہ اچانک درمیانی عمر کا ایک آدمی میرے قریب آیا اور مجھ سے لفٹ مانگی۔ اپنی ڈریسنگ سے وہ مجھے کوئی شریف اور معقول انسان لگا تھا، تو میں نے اسے اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ سگنل جوں ہی کھلا تو میں نے اپنی بائک دوڑا دی۔ اچانک اس شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کس روٹ سے جائیں گے؟ تو میں نے کہا لال کرتی۔ تو وہ بولا مجھے بھی وہاں لال حویلی کے پہلے سٹاپ پر اترنا ہے۔ تو میں نے اسے بتایا کہ جب وہ سٹاپ آئے تو مجھے بتا دیجیے گا، دراصل میں اس ایریے میں پہلی بار آیا ہوں کیونکہ میرا یہاں پر انٹرویو ہے، زیادہ راستہ نہیں جانتا۔ تو اس شخص نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا انٹرویو کس جگہ ہے؟ تو میں نے اسے بتایا مری روڈ پلازے پر میں نے جانا ہے۔ تو وہ ایک دم سے بولا ٹھیک ہے، مجھے بھی وہیں پر اترنا ہے۔ پھر اس شخص نے میرا نام پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ میرا نام حمزہ ہے۔ تو اس نے بھی اپنا تعارف سلیمان کے نام سے دیا۔ اس نے مزید سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا کہ وہ جس کمپنی میں کام کرتا ہے وہ سرکاری پروجیکٹس کے حوالے سے کام کرتی ہے اور وہ وہاں پر آرکیٹیکچر ہے، لیکن جہاں سے میں گزر رہا تھا وہاں ٹریفک کا شور بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم مزید بات نہیں کر پائے۔ مری روڈ کے ایک سگنل پر میں نے اپنی موٹر سائیکل روکی تو میرے برابر میں ایک مہران آ کر رک گئی۔ اسی وقت پیچھے سے ایک بے قابو بائک میری بائک سے آ کر زوردار طریقے سے ٹکرائی اور میں سلیمان سمیت نیچے گر گیا۔ ایک دم ہمارے ارد گرد لوگوں کا ہجوم کھڑا ہو گیا۔ مجھے مہران والے نے فوراً ہاتھ دے کر اوپر اٹھایا تو میں غصے سے اس بائک والے پر پلٹا تو وہ معذرت کر کے بولا کہ عین ٹائم پر میری بائک کے بریک کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ وہ بے حد شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں مجھے سلیمان کی فکر ہونے لگی تو میں دائیں بائیں لوگوں کے ہجوم کو ایک طرف کر کے انہیں ڈھونڈنے لگا، مگر وہ تو کہیں پر مجھے دکھائی نہ دیے۔ تو ایک دم سے مہران والے نے پوچھا کہ آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ میرے ساتھ ایک بھائی صاحب بھی بیٹھے تھے، خدا جانے اب وہ کہاں ہیں، دکھائی نہیں دے رہے۔ تو مہران والا آدمی مجھے حیرانگی سے دیکھتا ہوا بتانے لگا کہ آپ تو اکیلے تھے، حتیٰ کہ بائک ٹکرانے والے اور ارد گرد کھڑے سبھی لوگوں نے پورے اطمینان سے مجھے یقین دلایا کہ آپ کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا۔ تو میں بے حد حیران ہوا۔ تقریباً میرا اور سلیمان صاحب کا ساتھ آدھے گھنٹے کا تو رہا ہی ہوگا، اور راستے میں نے کہیں پر بھی بائک نہیں روکی تھی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ سگنل پر جب میں رکا تو وہ میرے ساتھ میرے پیچھے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں جز بز ہو کر انگلی ہونٹوں پہ رکھ کر سوچنے لگا، خیر مجھے انٹرویو کی دیر ہو رہی تھی، لہٰذا میں نے اللہ کا نام لے کر بائک سٹارٹ کی اور انٹرویو والی جگہ پر پہنچ گیا۔ اللہ کے کرم سے مجھے یہ جاب مل گئی۔ اگلی صبح جب میں آفس کے لیے نکلا تو مری روڈ کے سگنل پر رکا ہی تھا کہ ایک دم میرے پیچھے کوئی آ کر بیٹھ گیا تو میں نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ سلیمان صاحب ہی تھے۔ میرے دیکھنے پر وہ مذاقاً بولے اس دن تو آپ مجھے سڑک پر ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ تو میں نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا کہ جب میں بائک سے گرا تھا تو مجھے آپ وہاں پر دکھائی ہی نہیں دیے۔ تو وہ ایک دم سے بولے بھائی میں بھی آپ کے ساتھ ہی گرا تھا، لیکن شاید آپ نے مجھ غریب پر توجہ ہی نہیں دی، میں تو وہیں فٹ پاتھ پر ہی بیٹھا ہوا تھا، لیکن آپ تو ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر فوراً ہی چل دیے۔ تو میں نے پریشانی سے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ سلیمان صاحب میں تو کم از کم وہاں پر کافی دیر رکا تھا، کئی لوگوں سے پوچھا بھی تو سب نے کہا کہ میں تو اکیلا ہی بائک پر تھا۔
اتنے میں سگنل کھل گیا اور میں لال حویلی کے بالمقابل روڈ پر پہنچا تو سلیمان میرا شکریہ ادا کر کے نیچے اتر گئے۔ وہ 6 روڈ کے برج کی طرف چل پڑے تو میں نے گردن گھما کر انہیں دیکھا اور پھر بائک سٹارٹ کر دی۔ ایک دن مجھے سلیمان پھر اسی جگہ ملے تو میں نے فوراً اپنی بائک روکی اور لفٹ کی آفر کی تو وہ مسکراتے ہوئے بیٹھ گئے۔ باتوں باتوں میں نے ان سے ان کی کمپنی کا نام پوچھا تو پھر میں نے انہیں بتایا کہ میں آج اسی طرف جا رہا ہوں، آپ کو بھی آپ کے آفس اتار دوں گا۔ اس دن میں نے انہیں لال حویلی والی روڈ پر اتارا جہاں پر بڑے بڑے پلازے میں ان کا آفس تھا۔ پھر اکثر ایسا ہوتا کہ میں سلیمان صاحب کو ان کے آفس کے سامنے اتارتا اور باہر کھڑے گارڈ سے آتے جاتے ہوئے سلام دعا بھی کر لیتا، لیکن نہ جانے کیوں اس دوران مجھے سلیمان صاحب کا رویہ کچھ انتہائی عجیب و غریب سا لگا، کیونکہ نہ تو کبھی انہوں نے گارڈ سے سلام دعا کی اور نہ ہی گارڈ ان کی طرف متوجہ ہوا، حالانکہ ایک جگہ کام کرنے والے ایک دوسرے سے حال احوال تو پوچھ ہی لیتے ہیں۔ خیر، ایک دن سلیمان صاحب مجھے اسٹاپ پر ملے اور کہا کہ مجھے کچھ کام تم سے کروانا ہے، تو میں نے انہیں چائے کے ڈھابے پر مدعو کیا۔ وہ فوراً مان گئے اور ہم دونوں وہاں چل دیے۔ انہوں نے ایک فائل میری طرف بڑھائی اور کہا، یہ فلائی اوور کی فائل ہے جس کی کنسٹرکشن میری کمپنی نے کی تھی، لیکن یہ فلائی اوور وہی ہے جو 9 سال پہلے گر گیا تھا اور اس میں کئی لوگ جان کی بازی ہار۔ حالانکہ جب یہ بن رہا تھا تو میں نے کمپنی کے مالک سے اس میں موجود خامیوں کی نشاندہی اسی وقت کر دی تھی کہ یہ انتہائی خطرناک ہوگا اگر اس کو اس طریقے سے کنسٹرکٹ کیا گیا۔ اس فائل میں میری تمام باتوں کے ثبوت موجود ہیں، تمام ڈاکیومنٹس اور ای میل کے پروف بھی اسی فائل میں ہیں، لیکن کنٹریکٹر کے ساتھ ہماری کمپنی کا مالک بھی کرپشن میں شامل ہو گیا، لیکن کمپنی کا مالک نہیں مانا اور اس نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا، وہ فلائی اوور گر گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس فائل کا اچھی طرح سے اسٹڈی کرو اور پھر اس کا ڈیزائن بناؤ۔ اتنے میں ہوٹل کا بیرا آیا اور اس نے میرے سامنے رکھا ہوا چائے کا کپ اٹھا کر ٹرے میں رکھا اور جانے لگا، تو میں نے اسے روکا اور کہا، یہ چائے کا کپ بھی اٹھا لو، تو وہ ہچکچایا۔ اس میں تو چائے ہے صاحب، آپ نہیں پئیں گے کیا؟ تو میں اس کی بات پر بے حد حیران ہو گیا، اس میں چائے کیسے ہو سکتی ہے؟ سلیمان صاحب نے تو میرے سامنے بیٹھ کر چائے پی تھی۔ تو بیرا ادھر ادھر دیکھنے لگا اور کہا، آپ تو یہاں پر کافی دیر سے اکیلے بیٹھے ہیں اور سر جھکائے کافی دیر سے فائل میں کام کر رہے ہیں۔ میں نے فوراً چائے کے کپ کی طرف دیکھا تو وہ واقعی بھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میری طبیعت عجیب سی ہو گئی اور رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو میں نے بیرے سے کہا کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو کہ میرے ساتھ کوئی بھی بیٹھا ہوا نہیں تھا؟ تو بیرے نے پھر سے کہا، جی سر، آپ کافی دیر سے یہاں پر اکیلے ہی ہیں، آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے ذہن میں ایک دم سے مری روڈ کے سگنل پر بائک ٹکرانے والا منظر گھوم گیا۔ خیر، میں نے فائل اٹھائی اور سلیمان صاحب کے آفس گیا اور باہر کھڑے گارڈ کے پاس آ کر کہا، میں جن صاحب کو اکثر یہاں چھوڑتا ہوں، کیا آپ ان کو جانتے ہو؟ گارڈ نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا، جیسے اسے میری دماغی حالت پر کچھ شبہ ہوا ہو۔ پھر گارڈ آہستہ سے بولا، صاحب، آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، البتہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر روز رک کر مجھے آخر سلام کیوں کرتے ہیں؟ دراصل یہاں آفس میں کام کرنے والے سلیمان صاحب کو جب میں یہاں چھوڑتا ہوں تو آپ سے بھی الیکس لے کر لیتا ہوں، اس میں کون سی بری بات ہے؟ تو وہ میری بات پر بے حد چونکا اور ایک دم سے بولا، یہاں تو کوئی سلیمان نامی آدمی کام نہیں کرتا، مجھے بھی یہاں پر کام کرتے ہوئے تقریباً 4 سال تو ہو ہی گئے ہیں، میں تو کسی سلیمان نامی آدمی کو نہیں جانتا۔ تو اس کی بات سن کر میں بے حد ڈر گیا اور مجھ پر گھبراہٹ سی طاری ہو گئی۔
تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہاں کے کسی پرانے آفس ورکر سے ملوا سکتے ہیں؟ تو ایک دم وہ گارڈ اندر سے ایک شخص کو بلا کر لایا جو یہاں پر پین تھا اور کافی بوڑھا تھا۔ میں نے جو ہی سلیمان صاحب کا نام لیا تو وہ ایک دم سے پہچان گیا اور بولا کہ سلیمان صاحب تو یہاں پر 9 سال پہلے ایز اے انجینئر کام کرتے تھے، لیکن ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میں تو منجمد ہو گیا اور الفاظ گلے میں رہ گئے۔ میں نے گھبرا کر تھوک نگلتے ہوئے بامشکل کہا، ریکارڈ سے کیا ان کی تصویر مل سکتی ہے؟ تو پین نے کہا کہ آفس ریکارڈ میں تو اب مشکل ہوگا، لیکن مجھے تاریخ یاد ہے کیونکہ اس دن پولیس اس آفس میں آئی تھی اور ہماری کمپنی کے مالک اور اکاؤنٹ مینیجر کے ساتھ انجینئر سلیمان کو بھی لے کر چلی گئی تھی۔ اگلے دن یہ خبر سارے اخبارات کی شہ سرخی بنی۔ میں نے پین سے اس دن کی تاریخ نوٹ کی اور راولپنڈی کی پبلک لائبریری جا پہنچا اور اس تاریخ کے اخبار نکالے تو خبر کے ساتھ سلیمان صاحب کی تصویر بھی دیکھی۔ خبر کچھ یوں تھی کہ اکاؤنٹنٹ اور کمپنی کا مالک چھوٹ گیا، البتہ انجینئر کو گرفتار کر لیا گیا جو پولیس کا تشدد سہ نہیں پایا اور اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ عموماً ایسی کمپنیز میں قربانی کے بکرے سادہ اور شریف لوگ ہی بنتے ہیں۔ یہ خبر پڑھتے ہی مجھ پر تو خوف طاری ہو گیا۔ میں ابھی لائبریری میں ہی کھڑا تھا کہ اسی وقت میرے موبائل پر کال آئی۔ نمبر انجانا تھا۔ میں نے پک کیا اور آواز سن کر بوکھلا گیا۔ میں سلیمان بات کر رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی میری حالت غیر ہونے لگی اور میں کانپنے لگا۔ دوسری طرف سے پھر آواز آئی، کل اس کیس کا فیصلہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد بھی میں مجرم پکارا جاؤں۔ تم کل کسی بھی طرح میری یہ فائل لے کر عدالت میں جاؤ اور یہ فائل تم نے خود جج کو دینی ہے۔ میں فوراً بھاگتا ہوا لائبریری میں سے نکلا، گھر پہنچا اور اپنے کمرے کے تمام دروازے بند کر کے بیٹھ گیا۔ میں بری طرح سے لرز رہا تھا۔ گھر میں اس وقت میری والدہ ہی تھیں۔ اچانک وہ دروازے پر زور زور سے دستک دینے لگیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو میری صورت دیکھ کر وہ گھبرا گئیں۔ مجھے سردی لگ کر بخار چڑھ گیا تھا تو وہ فوراً دوائی لینے کے لیے چلی گئیں۔ میں اس حالت میں نہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلا گیا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ جب آنکھ کھلی تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ میں فوراً ہڑبڑا کر اٹھا تو میری نظر اسی فائل پر پڑی۔ میں فٹافٹ اپنے بیڈ سے اترا اور کمپیوٹر پر ڈرائنگ بنائی اور پرنٹ نکالا۔ اگلے دن میں عدالت پہنچا اور اس کمرہ عدالت کا پتہ کیا جہاں پر اس کیس کا فیصلہ ہونا تھا۔ جو ہی میں کمرہ عدالت میں پہنچا تو میں نے چیخ کر جج صاحب کو پکارا کہ اس کیس کے حوالے سے میرے پاس کچھ ثبوت ہیں، پلیز یہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کیجیے گا۔ جج کچھ لکھتے لکھتے رک گیا اور اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے اپنے پاس بلایا۔ پوری عدالت میں بیٹھے لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ میں نے فائل جج کے سامنے رکھ دی۔ جج نے فائل دیکھنے کے بعد اسے وکلا کی طرف بڑھا دیا۔ سرکاری وکیل نے ایک دم سے جج کو کہا کہ یہ ثبوت چھوٹا نہیں ہے۔ اچانک پوری کمرہ عدالت میں چہ میں گویاں سی شروع ہو گئیں اور اگلی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ غصے سے مجھے دیکھنے لگے، لیکن میں نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اتنے میں ایک وکیل غصے سے میری طرف بڑھا اور پھر جج کو مخاطب کر کے بولا، جج صاحب، 9 سالوں سے میرے کلائنٹ اس عدالت کا چکر لگا رہے ہیں۔ آج فیصلے کا دن ہے، اس لیے میرے کلائنٹ کو انصاف ضرور مل جانا چاہیے۔ تو جج ایک دم سے بولے کہ انصاف کے لیے اس ثبوت کو اب دیکھنا بے حد ضروری ہو گیا ہے۔ پھر وہ میری طرف مڑے اور کہا کہ اپنا بیان اور اپنی شناخت جمع کروا دیجیے۔ فیصلے کی تاریخ بھی آگے کر دی گئی۔ ایک دن میں اپنے گھر میں ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ فلائی اوور کیس کے حوالے سے بریکنگ نیوز تمام ٹی وی چینلز پر چلنے لگیں تو میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔
خبر کچھ یوں تھی کہ سلیمان نامی مجرم کے ای میل اور ڈرائنگ سے پتہ چلتا ہے کہ کمپنی نے اپنے انجینئر کے ڈیزائن کو نظر انداز کر کے خطرے کے باوجود کنسٹرکشن کی اور کروڑوں روپے کھا گئے۔ اس کیس میں انجینئر سلیمان بے قصور گرفتار ہوئے، بلکہ پولیس کی دوران تفتیش ہی دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئے۔ میں نے ٹی وی بند کیا، موٹر سائیکل نکالی اور اسی سٹاپ پر کھڑا ہو گیا جہاں پہلی بار مجھے سلیمان صاحب ملے تھے۔ میں کافی دیر یہاں کھڑا رہا، پھر میں چائے کے ڈھابے پر چلا گیا۔ وہی بیرا آیا تو میں نے اسے کہا کہ 2 کپ چائے لے آؤ۔ اس دفعہ جب بیرا چائے کے کپ اٹھانے آیا تو دوسرے کپ میں چائے نہیں تھی، یقیناً چائے پی لی گئی تھی۔